کعبے رخ اٹھا دو اب خدا را یا رسول اللہ، خدا را یا رسول اللہ۔ یہاں پر بھی لحد میں بھی سرے محشر لبے کو سے، یہاں پر بھی لحد میں بھی سرے محشر لبے کو سے، خیال خاص رکھیے گا ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ، خیال خاص رکھیے گا ہمارا یا رسول اللہ، ہمارا یا رسول اللہ۔ ذرا سودائے الفت اور ارزا کیجئے آقا، ذرا سودائے الفت اور ارزا کیجئے آقا، ہوتا ہے گزارا یا رسول اللہ، گزارا یا رسول اللہ، بڑی مشکل سے ہوتا ہے گزارا یا رسول اللہ، گزارا یا رسول اللہ۔ خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، خدا جب تم سے فرمائے کہ لاؤ اپنی امت کو، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، ہماری طرف بھی کر دینا اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ۔ ہمیں کیوں آج محشر میں اکیلا چھوڑ جاتے ہو، ہمیں کیوں آج محشر میں اکیلا چھوڑ جاتے ہو، ہمیں تو ہے تمہارا ہی سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ، ہمیں تو ہے تمہارا ہی سہارا یا رسول اللہ، سہارا یا رسول اللہ۔ تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، تڑپتا ہے میرا دل اور ترستی ہے میری آنکھیں، بلا لو اب مدینے میں دوبارہ یا رسول اللہ، دوبارہ یا رسول اللہ۔ بڑی مدت سے بیٹھے ہیں
ادھر بھی ایک ہو جائے اشارہ یا رسول اللہ، اشارہ یا رسول اللہ، نقاب رخ اٹھا دو اب خدا۔ پاؤں ملے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آستانہ عالیہ دربار کریمی۔ واہ کیا شان مصطفائی ہے، عرش سے بھی پرے رسائی ہے، یہ میری بات آزمائی ہے، آقا آپ جدھر ہیں ادھر خدائی ہے۔ اور گھر سے باہر تو آئیے طاہر، گھر سے باہر تو آئیے اے طاہر، ایک مخلوق در پہ آئی ہے، ایک مخلوق در پہ آئی ہے۔ اب میں اظہار خیال کے لیے ہمارے بہت ہی محترم و مکرم امام مسجد حاضہ محمد فیاض اتاری صاحب کو اسٹیج پہ بلا رہا ہوں، اپنا اظہار خیال فرمائیں گے اور آپ کے ساتھ یہاں پر ان کا جو وقت گزرا اس کے بارے میں آپ سے کچھ گوش گزار فرمائیں گے۔ تو میں دعوت دے رہا ہوں محمد فیاض اتاری صاحب کو، وہ آئیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ خالق کائنات جل وعلا کا ہمارے اوپر جو سب سے بڑا احسان وہ یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں بن مانگے اپنے سونے محبوب کا امتی بنایا۔ علماء فرماتے ہیں کہ یہ رب کی وہ نعمت ہے کہ بندہ ساری زندگی اپنا سر سجدے میں رکھے، اس بات کا شکر ادا کرے کہ مولا تو نے اپنے نبی کا امتی بنایا۔ فرمایا زندگی ختم ہو سکتی ہے، بندہ شکر ادا نہیں کر سکتا۔ اگلی بات، اللہ نے اپنے نبی کا امتی بنا کے رب نے ہمیں اس مسلک کے اندر پیدا فرمایا، رب نے ہمیں اس جماعت کے اندر پیدا فرمایا کہ جس جماعت کے اندر ورثے کے اندر اللہ کے ولیوں کی محبت آئی ہے۔ الحمدللہ ہمیں اپنے بزرگوں سے وراثت کے اندر یہ اولیاء کی محبت ملی ہے۔ اور میں اسی مختصر وقت کے اندر ایک حضور کی حدیث آپ کے سامنے گوش گزار کروں گا۔ امام سیوطی علیہ رحمہ نے اس حدیث پاک کو نقل فرمایا، اللہ کے محبوب علیہ السلام کا فرمان ہے، فرمایا ذکر الانبیاء من العبادتی وذکر الاولیاء کفارۃ من الذنوب او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگوں نبیوں کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ نبیوں کا ذکر کرنا یہ عبادت ہے، وذکر الاولیاء کفارۃ من الذنوب، اور اللہ کے ولیوں کا ذکر کیا کرو، اس لیے کہ ولیوں کا ذکر کرنا یہ گناہوں کے لیے کفارہ بن جاتا ہے۔ اگر اس کا اور آسان ترجمہ کریں تو سمجھ یہ آتا ہے کہ نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور ولیوں کا ذکر کرو کہ ولیوں کے ذکر سے رب گناہ معاف فرماتا ہے۔ الحمدللہ آج ہم بھی ایک اللہ کے ولی کے ایصال ثواب کی محفل میں ان کے مزار کے قرب کے اندر اللہ کے گھر کے اندر جمع ہیں، اور ہمیں اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ کل قیامت کے دن اللہ کی رحمت تو بخشنے کے لیے ایک بہانہ تلاش کرتی ہے، انسان کی کوئی نہ کوئی نیکی اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جاتی ہے۔ ہمیں یہ گمان ہے، یہ امید ہے، حسن ظن ہے کہ یہ چند لمحات یہاں ہمارے گزارے ہوئے انشاءاللہ کل قیامت کے دن ہماری بخشش کا سامان بنیں گے۔ میں نے قرآن پاک کی آیت کریمہ تلاوت کی ہے، اگلے 5 سے 6 منٹ کے اندر میں اپنے بیان کو اختتام کر رہا ہوں۔
اللہ پاک قرآن مقدس کے اندر ارشاد فرماتا ہے فلا اقسم بمواقع النجوم. سادہ سا ترجمہ ہے، خالق کائنات جل وعلا نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس جگہ کی. آپ کی توجہ چاہوں گا، صرف میرے پاس 5 سے 6 منٹ ہیں اور میں نے اللہ کے ولی کی شان بیان کرنی ہے. خالق کائنات نے فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. اللہ جل وعلا نے فرمایا کہ مجھے قسم ہے اس جگہ کی جس جگہ جا کر ستارے ڈوب جاتے ہیں. یہ قرآن پاک کے الفاظ کا ظاہری سا ترجمہ ہے کہ اللہ فرماتا ہے مجھے قسم ہے اس جگہ کی جس جگہ جا کر ستارے ڈوب جاتے ہیں. اب مفسرین نے اس آیت مبارکہ کی تفسیر کے اندر مختلف اقوال نقل کیے ہیں. سب سے ایک عاشقانہ اور محبوبانہ قول میں آپ کو سناؤں گا کہ ستاروں سے کیا مراد ہے، ستارے ڈوبنے کی جگہ سے کیا مراد ہے، اور یہ کون سی عظمت والی چیزیں ہیں کہ جن کی قسمیں اللہ اپنے کلام میں ارشاد فرما رہا ہے. تو ایک کلام کا اسلوب ہوتا ہے کہ بعض اوقات بولا کچھ جاتا ہے، مراد کچھ لی جاتی ہے. جیسے کوئی ماں اپنے بیٹے کو کہے کہ میرا بیٹا چاند ہے. اب وہ چاند کس طرح ہے؟ وہ آسمان والا چاند تو نہیں، لیکن جیسے وہ چاند خوبصورت ہے، ماں اپنے بیٹے کو بھی چاند کہہ رہی ہے خوبصورتی سے تشبیہ دینے کے لیے. اللہ پاک نے قرآن پاک کے اندر فرمایا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، فرمایا مجھے ستارے کی قسم جب وہ آسمان کی بلندیاں چھوڑ کے زمین پہ آیا. یا اللہ کون سا ستارہ؟ آسمان کا کون سا ستارہ؟ فرمایا ہماری مراد ظاہراً ستارہ نہیں بلکہ ستارہ محمد مراد ہے. جب معراج کی رات آسمان سے زمین پہ آئے، میرے رب کو یہ ادا اتنی پسند آئی کہ رب نے اپنے کلام میں قسم ارشاد فرمائی. وہی چیز اسی آیت کے اندر بھی ہے. فرمایا فلا اقسم بمواقع النجوم. اللہ فرماتا ہے مجھے اس جگہ کی قسم جس جگہ پہ جا کے ستارے ڈوب جاتے ہیں. جب ہم نے سوال کیا کہ ستاروں سے کون مراد، ستاروں کے ڈوبنے کی جگہ سے کون مراد، تو علماء مفسرین نے جواب دیا کہ ستاروں سے مراد یہ آسمان کے ستارے نہیں، اللہ کے ولی مراد ہیں. ڈوبنے کی جگہ سے مراد ارے ان کے مزار ہیں. تو گویا اللہ قرآن میں اپنے ولیوں کے مزاروں کی قسم ارشاد فرما رہا ہے. سنیں، جس اللہ کے ولی کی مزار کی شان یہ ہے کہ رب قرآن میں قسم ارشاد فرمائے، ان اللہ والوں کی شان رب کی بارگاہ میں کتنی ہوگی. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمیں اس عقیدے پہ ناز ہے، اس نسبت پہ ناز ہے کہ ہم اللہ کے ولیوں کو ماننے والے ہیں. ہم ان کے متعلقین ہیں. ہم اچھے نہ صحیح، ہم بے عمل صحیح، ہم ناقص صحیح، لیکن جن سے ہماری نسبت ہے وہ تو کامل ہے نا. جن سے ہماری نسبت ہے وہ تو اللہ کے پیارے ہیں. حدیث قدسی ہے، محبوب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے میرے بہت سارے بندے ایسے ہیں ظاہراً ان کے بال بکھرے ہوئے، ان کے کپڑے سادہ، فرمایا لیکن میں رب کو اتنے پسند آتے ہیں کہ اگر وہ کسی بات پہ قسم اٹھا لیں، میں اللہ ان کے لبوں سے نکلی ہوئی الفاظ پورے کرنے کے لیے اپنی تقدیریں بدل دیا کرتا ہوں. الحمدللہ. دعا یہ فرمایا کریں کہ اللہ پاک ہمیں، ہماری نسلوں کو اللہ کے اولیاء کا محب رکھے. الحمدللہ ثم الحمدللہ. میں اس آستانے پر موجود ہوں. اللہ پاک حضور قبلہ عالم پیر طارق عثمانی کریمی صاحب، اللہ ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر تا دم مرگ قائم رکھے. اللہ ان کے صاحبزادگان کو درازی عمر بالخیر عطا فرمائے. بس آپ سے گزارش یہ کروں گا کہ اے اللہ کے ولیوں سے اپنی محبت مضبوط رکھیں. اللہ کے ولیوں سے اپنا کنٹیکٹ جو ہمارے تعلق ہے، روحانی تعلق، اس کو مضبوط رکھیں. انشاءاللہ دنیا بھی اچھی ہوگی اور ان اولیاء کے صدقے میں
اللہ پاک ہمیں کل قیامت کے دن بھی نجات عطا فرمائے گا۔ آخر میں امیر اہل سنت، امیر دعوت اسلامی جو میرے پیر و مرشد ہیں، ان کے لکھے ہوئے چند اشعار پر اپنی اس گفتگو کو کمپلیٹ کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں صحابہ کا گدا ہوں اور اہل بیت کا خادم، یہ سب کچھ ہے آپ کی عنایت یا رسول اللہ۔ میں ہوں سنی، رہوں سنی، مروں سنی، مدینے میں بقیع پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ۔ اور اسی احمد رضا کا واسطہ جو میرے مرشد ہیں، عطا کر دو ہمیں اپنی محبت یا رسول اللہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ ماشاءاللہ، جزاکم اللہ۔ اللہ رب العزت ہمارے مسجد کے امام محترم کی علم و عمل میں مزید برکت عطا فرمائے اور مزید اچھے طریقے سے ہماری تربیت فرماتے رہیں۔ تم علم و عمل کی اے طاہر ایک شمع جلائے بیٹھے رہو، تم علم کی بھی اور عمل کی بھی ایک شمع جلائے بیٹھے رہو اے طاہر، کیونکہ تبلیغ طریقت کی خاطر دربار کا ہونا لازم ہے۔ تبلیغ طریقت کی خاطر دربار ہوتا ہے اور دربار پہ پھر علم اور عمل بھی ہونا چاہیے، اور اسی کی شمع چلانے کے لیے حضور قبلہ عالم قاضی محمد طاہر کریمی ہمیں ہدایت فرما رہے ہیں۔ تو میں اب نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے آج کی جو خصوصی نعت ہے وہ میں دعوت دینے جا رہا ہوں۔ محمد طیب عثمانی اور ان کے عزیز دوست وہ آئیں گے اور نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش فرمائیں گے۔ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ آج حضور قبلہ عالم کا 25واں سالانہ یوم وصال ہے، اور الحمدللہ ہماری خوش قسمتی کہ آج آستانہ علیہ محمدیہ عیدگاہ شریف سے حضور صاحبزادہ والا شان آپ تشریف لا رہے ہیں۔ انشاءاللہ وہ بھی کچھ ہی دیر میں یہاں دربار کریمی تشریف لے آئیں گے۔ ہم سب نے مل کے ان کا بھرپور استقبال کرنا ہے۔ قبلہ عالم حضرت صاحب کے نعتیہ کلام سے 2 کلام ہم نے پڑھنے ہیں، آپ تمام احباب نے ہو سکے تو مل کے ساتھ پڑھنا ہے۔ دنیا کا حسن خلد کی رونق ہے ناپسند، دنیا کا حسن خلد کی رونق ہے ناپسند، دنیا کا حسن خلد کی رونق ہے ناپسند، کونین پہ ہمیں ہے فقط مصطفیٰ پسند، کونین پہ ہمیں ہے فقط مصطفیٰ پسند، کونین پہ ہمیں ہے فقط مصطفیٰ پسند، چارہ گروہ میں نہ کہیں اور لے چلو، چارہ گروہ میں نہ کہیں اور لے چلو، ہم کو تو ہے مدینے کیا وہ ہوا پسند، ہم کو تو ہے
جس جس طرف سے گزرے ہیں آقا نامدار، جس جس طرف سے گزرے ہیں آقا مجھ کو وہی روے ہے وہی راستہ پسند، مجھ کو وہی روے ہے وہی راستہ پسند، اور جس میں کدے سے پی تھی بلال و اویس نے، جس میں کدے سے پی تھی بلال و اویس نے، کر لیا ہے وہی میں قطع پسند، طاہر نے کر لیا ہے وہی میں قطع پسند، قبلہ تم ہی تو ہو قبلہ، تم ہی تو ہو میرے کعبہ، تم ہی تو ہو کونین میں ہمارا سہارا، سہارا تم ہی تو ہو۔ اور قابل توجہ شعر کہ تخلیق کائنات سے پہلے جو نور تھا اس نور اولی کا اشارہ تم ہی تو ہو، اس نور اولی کا اشارہ تم ہی تو ہو۔ مفہوم کن سے پہلے تمہاری ہی دھوم تھی، مفہوم کن سے پہلے تمہاری ہی دھوم تھی، اس بز میں کائنات کے دھولا
دیکھے تو کیا کرے تمہاری سمت نہ دیکھے تو کیا کرے تاہے تمہاری سمت نہ دیکھے تو کیا کرے ایک رو تقاضا تم ہی تو ہو فکر و نظر کا حسین تمہارا تم ہی تو ہو تاکہ جنون عشق نے بے حال کر دیا دامن میں آستی کو سیے جا رہا ہوں میں مولا کی اپنی یاد کیے جا رہا ہوں میں سرمایہ نجات دیے جا رہا ہوں میں آپ فکر کرتے گئے تاکہ نجات کی کیوں آپ فکر کرتے ہیں تاکہ نجات کی کیوں آپ فکر کرتے ہیں تاکہ نجات کی جب شو پائے نجات کے نگراں حضور ہیں جب شو پائے نجات کے نگراں حضور ہیں مقصود کائنات کے عنوان حضور ہیں مفہوم کائنات کے عنوان حضور ہیں سبحان اللہ ماشاءاللہ جزاکم اللہ. الحمدللہ ہماری آج کی اس محفل میں یہ بہت بھی سعادت ہمیں حاصل ہو رہی ہے. حضور قبلہ عالم قاضی محمد طاہر کریمی جن کا آج ہم عرس منا رہے ہیں، ان کے بڑے صاحبزادہ حضور قبلہ عالم محمد جاوید عثمانی کریمی محفل پاک میں شرکت کر چکے ہیں. ہم آپ کو ویلکم بھی کرتے ہیں، خوش آمدید بھی کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو صحت و تندرستی والی لمبی زندگی عطا فرمائے. اور حضور صاحبزادہ محمد خالد عثمانی کریمی بھی تشریف لا چکے ہیں، آپ کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں اور آپ کے تعاون کا شکریہ ادا کرتے ہیں. تمام دوست انشاءاللہ بھی جلدی نماز پڑھیں گے. نماز اذان سے پہلے انشاءاللہ ایک نعت سماعت کریں گے انشاءاللہ، اس کے بعد نماز، اور نماز کے بعد انشاءاللہ محفل کی بقیہ نصیحت جاری ہوگی. میں محمد زین اتاری کو دعوت دیتا ہوں جو محبت آباد سے تشریف لائے ہیں. آئیں اور اپنی محبت بھری آواز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کے اشعار پیش فرمائیں. صلی اللہ علیہ یا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ
وسلم عليك يا حبيب الله ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اور یاد محمد کی میرے دل میں بسی ہو دو سوز بلال آقا ملے در رضا سا دو سوز بلال آقا ملے در رضا سا سرکار عطائی عشق اویس قرنی ہو اور اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے قدموں میں تیرے سر ہو میری روح ہو چلی ہو ہر وقت تصور میں مدینے کی گلی ہو اب اذان ہوگی اور نماز کی تیاری آپ لوگ کر لیجیے. انشاءاللہ نماز کے بعد فوراً دوسری نشست شروع ہو جائے گی. اور نماز کے بعد انشاءاللہ بقیہ محفل کی نشست ہوگی اور حضور قبلہ عالم صاحبزادہ محمد سعد الرحمن تشریف لائیں گے. ان کا خطاب آپ کے لیے پیش کیا جائے گا. اس کے بعد لنگر ہوگا اور بقیہ تمام تقریبات. تو تمام حاضرین عشاء کی نماز کے بعد بھی محفل میں شرکت کو لازمی بنائیں.